اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاکسار مہدی زمان آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے تھوڑے ہی عرصے سے یوٹیوب پر اجالا چاندنی امید کے نام سے اسلامک اینڈ ورلڈ انفارمیشن چینل کا آغاز کیا ہے۔ اس چینل کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کے مطابق ویڈیوز، آڈیوز، اسلامی موضوعات اور طب سے متعلق اور دیگر اسلامی علوم سے متعلق، عربی گرامر سے متعلق، تجوید و قرات سے متعلق، تفسیر قرآن سے متعلق، احادیث اور فقہ سے متعلق، تاریخ اسلام سے متعلق اور دیگر مفید معلومات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ ناظرین اور ویڈیو لائک کرنے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مستفید کرے اور میرے بیانات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کا اور آپ لوگوں کو سننے کا اجر عطا فرمائے اور ہم دونوں کی کوششوں کو کارگر فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ روز میں نے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اور اس کی وجہ بیان کی تھی۔ آج میں اسی سے وابستہ چند اور معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامعین اور ویڈیو کو دیکھنے والے، سننے والے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں اور دوستوں، عربی زبان میں پناہ مانگنے کے لیے، حفاظت طلب کرنے کے لیے اور بچاؤ حاصل کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں مختلف زاویے سے بیان کروں گا۔ عربی زبان میں ان معانی کو ادا کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، گفتگو میں لانے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مترادف المعنی ہیں۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی تقریباً ان سب کا ایک ہے۔ وہ الفاظ تعوذ، استعاذہ، العیاذ، المعاذ وغیرہ عربی گرامر میں منقول ہیں۔ ان تمام الفاظ کو قرآن و سنت میں بھی
استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اعوذ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مصدر العیاذ، المعاذ وغیرہ ہے، اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی حفاظت، اللہ کا بچاؤ، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے پڑھا کیجیے۔ تو اس میں استعذ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا مصدر استعاذہ ہے۔ تو یہ الفاظ عربی زبان میں کسی بھی خطرے والی چیز سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اللہ سے ان خطرات سے بچنے کے لیے درخواست کرنے، التجا کرنے کے انداز، الفاظ اور استعمالات ہیں۔ تو فی الحال میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں جو مختصر سی گفتگو ہے، اور اسی عنوان کو آگے چلا کر دوسرے الفاظ کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ لغت عربیہ کو سمجھنے اور اس کی مدد سے قرآن و سنت کو سمجھنے اور عربی زبان میں لکھی ہوئی کتب کو پڑھنے میں مدد ملے۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں علم کا شوق عطا کرے، ذوق عطا کرے، دلچسپی عطا کرے، اور تشنگان علوم دینیہ بن کر ہم اپنی پیاس کو بجھائیں، اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مفید بنیں، تاکہ ہم اسلام کی دعوت کو، تبلیغ کو، تعلیمات کو، تربیت کو اور فرامین کو، انداز و گداز کو، اخلاقیات کو اور زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ کو ہم کتاب و سنت کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، الفاظ کو زبانوں سے پڑھ کر، دماغ سے سمجھ کر ہم دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اور حقیقی طور پر ہم بینا ہو سکیں، اور ہمیں کوئی بہکا نہ سکے، ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، ہمیں کوئی صراط مستقیم سے ہٹا کوئی نہ سکے، کوئی ہٹا نہ سکے۔ تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے الفاظ کو پڑھیں، دیکھیں، جانیں، سمجھیں، اور دل و دماغ میں بٹھا کر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، عربی زبان کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا دین عربی زبان میں اترا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، احادیث مبارکہ نبویہ عربی زبان میں ہے، لہذا ہمیں اپنے دین کو عربی زبان پڑھ کر ہی سیکھنا یہ لازمی ہے۔ ترجمے سے سیکھنا بھی جائز ہے، لیکن بینا بن کر، عقل مند اور دانا بن کر دین کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر براہ راست عربی زبان کو سیکھ کر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو صحیح دین ہماری سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مرادوں کو پوری کرے اور ہماری زندگی کو روشن کرے اور دنیا اور آخرت ہماری اچھی کرے، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما کر اللہ اور رسول کے فرما برداروں میں ہمارا شمار کرے اور آخرت میں ہماری سرخ روئی ہو۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔